اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں رکوع نمبر 10 کی آیت نمبر 216 دیکھیں گے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور یہ آیت ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کتبہ علیکم القتال، فرض کی گئی تم پر لڑائی، وہوا کرہ لکم، اور وہ بری لگتی ہے تم کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر قتال کو فرض کیا، وہوا کرہ لکم، اور وہ تم کو قتال کیا ہے، برا لگتا ہے، وعسیٰ، اور شاید کہ یا امید کی جائے، ان تکرہو، کہ وہ برا لگے تم کو، شیئن، یعنی اس کی قتال کی کوئی بھی چیز تمہیں بری لگے، وہوا خیر لکم، اور حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، وعسیٰ ان تحبوا، اور امید کی جاتی ہے یا شاید کہ ان تحبوا شیئن، کہ تم کو بھلی لگے کوئی چیز، وہوا شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بری ہو تمہارے حق میں، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم لوگ کیا ہے نہیں جانتے ہو۔ کتنی اچھی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر اے مومنو قتال کو کیا ہے، فرض کیا گیا ہے، یعنی جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے، اور وہ تم کو طبعاً گرا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی بات کو گرا سمجھو یا وہ بات تم کو ناگوار لگے، اور حقیقت میں کیا ہے، وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، مصلحت والی ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز مرغوب کرے یا تم کسی چیز کو پسند کرو اور حقیقت میں وہ تمہارے حق میں کیا ہے، خرابی کا باعث ہو سکتی ہے، اور ہر چیز کی حقیقت کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور تم اس کو پورا نہیں جانتے، کیونکہ اچھے برے کا فیصلہ اپنی خواہش کی بنیاد پر مت کرو، جو کچھ اللہ کا حکم ہو جائے اسی کو اجمالاً مصلحت سمجھ کر اس پہ ڈٹے رہو کہ شاید یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں اور خوب اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اور ایسے ہی اگر کسی چیز کو ہم برا سمجھیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں کیا ہے، بہتر ہو، اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں عطا کر دے اور ہم اس چیز سے کراہیت محسوس کریں، کیونکہ ہر چیز کو جاننے والا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر چیز اپنے مطابق عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر پلاننگ کرنے والا ہے، ہماری کیا پلاننگ ہے اس سے بہتر ہو سکتا ہے اللہ کا پلان ہو۔ تو یہ آیت میرے اور آپ کے لیے بھی ثابت ہو سکتی ہے، تو اس آیت کو ہمیں اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، کیونکہ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں بہت سے کاموں کی امید اللہ سے لگاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو کیا پتا اس کام میں اللہ تعالیٰ کی کیا بہتری ہے، کیا اللہ کا بہتر پلان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ اس بات کو جانتا ہے جس بات کو کیا ہے تم لوگ نہیں جانتے ہو، تو اس لیے جو کام تمہارے ساتھ یا تمہارے حق میں ہو رہا ہے تم اس کو اللہ کی مصلحت سمجھ کر اس کام کو کر لو۔ تو اس آیت سے ہمیں بہت اچھا یہ سبق ملا ہے، انشاءاللہ آپ اور ہم اس آیت کو کیا ہے اپنی زندگی کے اندر لانے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اس پیغام کو آپ خود بھی سمجھیں اور اپنے گھر میں سب کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو کوئی بات بری لگے اور وہ چیز تمہارے حق میں اللہ کے نزدیک بہتر ہو سکتی ہے، اور اگر تم کو کوئی چیز بھلی لگے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تمہارے حق میں بری ہو، تو یہ پیغام آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آیت اس کا ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ رکوع نمبر 11 انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی۔